اب نہ سجانا مجھ کو، تیری غفلت نے بنایا ہے نشانہ مجھ کو، مسجدوں اور مدرسوں کو جو گرتا دیکھا، یاد پھر آیا یزیدوں کا زمانہ مجھ کو، یاد پھر آیا یزیدوں کا زمانہ مجھ کو۔ اور آج تو انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہے کہ فلاں جگہ مسلمان قتل کیا جا رہا ہے، فلاں جگہ مسلمان مارا جا رہا ہے۔ یاد رکھ، اگر تیری یہی فطرت رہی تو دشمن کا ہاتھ تیرے گریبان تک بہت جلد آ جائے گا۔ تیری اگر یہی فطرت رہی، یہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ میرے پیارے، یہ اسلام ایسے نہیں پھیلا۔ اس اسلام کو پھیلانے کے خاطر میرا نبی، آج جس کے خاطر تم، آج جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، آج جس نبی کے قیامت کے دن جس نبی کی شفاعت سے جنت میں جانے کے لیے سوچتے ہو، ذرا سوچو اس نبی نے کتنی مصیبتیں جھیلی، ذرا سوچو اس نبی نے کس قدر اس دنیا میں آ کر پریشانی کو جھیلا، اس دنیا میں آ کر تکلیف کو جھیلا۔ اے میرے پیارے ملت کے نوجوانوں، 3 برس تک میرا نبی انتہائی ہی رازداری کے ساتھ، پوشیدہ طور پر بڑی حکمت کے ساتھ میرا نبی اسلام کی تبلیغ کرتا رہا۔ اسی ایام میں سب سے پہلے عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام میں آئی، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام میں آئے۔ لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام میں آئے، پھر حضرت ابو بکر صدیق کے دعوت تبلیغ سے اور بہت سے صحابہ کرام اسلام کو قبول کیے۔ میرے پیارے ملت کے نوجوانوں، 3 برس تک نبی نے خفیہ طور پر اسلام کی تبلیغ کی ہے۔ اب میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل فرماتا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے میرے محبوب، اب اسلام کی دعوت اپنے قریبی خاندان والوں کو دیجئے، اسلام کو اپنے اسلام کی دعوت اپنے گھر والوں کو دیجئے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کا حکم سن کر، اللہ کا فرمان سن کر ایک پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں، یا معاشرہ قریش کہہ کر کے پکارتے ہیں، تمام قریش جمع ہو جاتے ہیں۔ میرا نبی کہتا ہے، اے قریش والو، اگر میں تم سے کہہ دوں کہ پھلا پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کر لوگے؟ تمام نے کہا ہاں ہاں، ہم ضرور یقین کر لیں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، تو میرے نبی نے کہا کہ تو ٹھیک ہے، میں تم کو اللہ سے ڈرا رہا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اگر ایک اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ میرے پیارے ملت کے نوجوانوں، غور سے سنیے، وہ قریش جو پہلے کہتے تھے ہم تمہاری بات پر یقین کر لیں گے، ہم تمہاری بات کو ضرور مانیں گے، اب اس کے بعد میں اس گفتگو کے بعد میں قریش کہتے ہیں، جب میرے نبی نے کہا میں تم کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اتنا سننا تھا، نبی کے زبان سے یہ کلمات نکلنے تھے، وہ قریش جو حضور کی ہر بات ماننے کے لیے تیار تھے، تمام قریش حضور سے خفا ہو جاتے ہیں، حضور کی شان میں اول پھول بکنے لگتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہاں تک کہ وہ ظالم جو پہلے حضور سے محبت کرتے تھے، اب اس کے بعد میں جب میرے نبی نے ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہا، ایک اللہ کے ماننے کے لیے کہا، تو وہ کفار قریش حضور کے گستاخ بن گئے، حضور کے دشمن بن گئے، حضور کو پریشان کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ میرے ملت کے نوجوانوں، وہ ظالم قریش، کفار قریش میرے نبی کے اوپر کبھی نجاست کو ڈال دیتے تھے۔ میرے نبی جب راستے میں چلتے تھے تو کانٹے بچھا دیتے تھے، میرے نبی کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر نبی کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے تھے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، ایک مرتبہ میرا نبی حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک دم سنگ دل کافر عقبہ بن ابی معیط اٹھا، حضور کے گلے میں چادر کا پھندا
پھندا ڈال کر اس قدر کھینچا کہ نبی کا دم گھٹنے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے یہ دیکھا نہیں گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق گئے اور کہا او ظالموں، تم کیا اس آدمی کو مارتے ہو؟ تو کیا تم کیا اس شخص کو مارتے ہو جو یہ کہتا ہو کہ اللہ، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، جو یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو؟ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے جب حضور حضرت ابو بکر صدیق جاتے ہیں، ان قریش کو چھڑاتے ہیں، ان دھکم دھکا میں حضرت ابو بکر صدیق نے کافروں کو مارا بھی اور ان کی مار بھی کھائی۔ اے میرے پیارے، یہ اسلام یہ ایسے نہیں پہنچا، بڑی مصیبتیں جھیلتا ہوا پہنچا۔ آج تو اسلام کو کھلوار سمجھتا ہے، آج تو اسلام کو مذاق بنا کے رکھا ہے، آج تو اسلام کو پتلی سمجھ کے رکھا ہے۔ میرے پیارے نوجوان ذرا غور سے سننا، وہ کفار مکہ قرآن کو لانے والے، حضرت جبریل قرآن کو نازل فرمانے والے، اللہ اور اس کے رسول کو گالیاں دیتے تھے اور وہ گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے تھے۔ جب میرا نبی قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو وہ ظالم کفار قریش شریر بچوں کا، شریر لڑکوں کا گول لگا دیتے تھے۔ وہ تالیاں پیٹ پیٹ کر، سیٹیاں بجا بجا کر اتنا شور مچاتے تھے، اتنا شور مچاتے تھے کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑنے پائے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، یہ اسلام ایسے نہیں پھیلا ہے، یہ اسلام بڑی مصیبت جھیلنے کے بعد پھیلا ہے۔ میرے نبی اسی طریقے سے ایک مرتبہ حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل ظالم نے کہا کون ہے جو آلے پھلا کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجھڑی لا کر ان کے اوپر ڈال دے؟ اللہ اکبر، ذرا کلیجے کو تام کر سننا، وہ اوجھڑی جس میں نجاست ہوتی ہے، وہ اوجھڑی جو بدبو دیتی ہے، کس کے اوپر ڈالنے کی بات کی جا رہی ہے؟ نبی کے لیے۔ کس نبی کے لیے؟ جو سارے جہان کا مالک و مختار بننے کے لیے بن کر آیا ہے، اس نبی کے لیے جو رحمت للعالمین بن کے آیا ہے، اس نبی کے لیے جو سارے جہان کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، اس نبی کے لیے، اس نبی کے اوپر جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، اس نبی کے اوپر اوجھڑی ڈالنے کی بات کی گئی۔ جو نبی ہمیں اور آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، کفر و شرک بت پرستی سے بچانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، وہ ابو جہل کہتا ہے کون ہے جو آلے پھلا کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجھڑی لا کر ان کے پیٹھ پر رکھ دے؟ اللہ اکبر، ایک کافر اٹھتا ہے، اوجھڑی اٹھا کر کے نبی کے پیٹھ پر رکھ دیا۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، جب نبی کے پیٹھ پر رکھا، میرے نبی سجدے میں تھے، سجدے کی حالت میں تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ منظر دیکھتی ہیں تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں اور کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے جاتی ہیں، اوجھڑی کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیتی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اس کفار قریش کے اس شرارت سے نبی کو بے حد، نبی کے قلب اطہر پر بہت صدمہ گزرا، نبی بہت پریشان ہوئے۔ میرے آقا نے دعا فرمائی اللہم علیکہ بقریش، اے اللہ قریش کو اپنی گرفت میں لے لے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، تاریخ گواہ ہے میرے نبی نے جن جن کافروں کا نام لے لے کر کے وہاں پر دعا کی تھی، تاریخ گواہ ہے کہ میدان بدر میں ان کافروں کی لاشیں اسی جگہ پر تڑپتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، یہ اسلام ایسے نہیں پھیلا ہے، بلکہ اسلام کو قبول کرنے والے اس وقت جو مسلمان دامن اسلام میں آ گئے تھے، نبی کا کلمہ پڑھ لیے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن ملت کے نوجوانوں، ان ظالموں نے ان مسلمانوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ آج تو ایک ہاتھ اٹھانے کے خاطر 10 مرتبہ سوچتا ہے۔ ذرا سوچ تو صحیح، ان مسلمانوں نے کتنی مصیبتیں جھیلی جو اس وقت اسلام کو قبول کیے تھے، نبی کا کلمہ پڑھے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اسلام کو قبول کر لیے تھے۔ میرے پیارے ملت کے نوجوانوں،
تاریخ گواہ ہے، یہاں تک کہ ان مسلمانوں کو اتنا ستایا گیا کہ ان کو پانی میں ڈبکیاں دیتے تھے، گرم لوہے سے ان کو داغتے تھے، چٹائی میں لپیٹ کر ان کے ناک میں دھواں دیتے تھے جس سے ان کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ اے میرے پیارے، یہ اسلام ایسے نہیں پھیلا ہے، بلکہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم کوئلے دہکتی ہوئی آگ پر پیٹھ کے بل لٹایا گیا، ان کے سینے پر ایک کافر پیر رکھ کر کے کھڑا ہو گیا جس سے ان کی زبان نکل گئی، اور میرے ملت کے نوجوانوں ان کی پیٹھ کی چربی اور رطوبت سے وہ کوئلے آگ بجھ جاتے ہیں۔ میرے پیارے، اسلام ایسے نہیں پھیلا۔ چند دنوں کے بعد جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کو حضرت عمر سے بیان کرتے ہیں تو حضرت عمر کو پیٹھ کھول کر دکھاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی میں سفید داغ کے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ میرے پیارے، اسلام ایسے نہیں پھیلا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت بلال حبشی جو اس وقت دامن اسلام میں آ گئے تھے، ان کو اتنا مارتے تھے کفار قریش، ان کے اوپر لاٹھیاں برساتے تھے۔ امیہ بن خلف ان کے اوپر لاٹھیاں برساتا تھا، ان کے گلے میں رسی ڈال کر گرم ریت پر گھسیٹتا تھا۔ وہ کہتا تھا، اے بلال، اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دو، اللہ کو ماننا چھوڑ دو، محمد کی بات کو نہ مانو۔ لیکن حضرت بلال کہتے تھے، نبی کے نام پر میں اپنی جان دے دوں گا، یہ جان کیا ہے، کل خاندان دے دوں گا۔ امیہ بولا، میں سی دوں گا تیرے ہونٹوں کو۔ بلال بولے، میں پھر بھی اذان دے دوں گا۔ بلال بولے، میں پھر بھی اذان دے دوں گا۔ وہ ظالم گھسیٹتا تھا۔ حضرت بلال کہتے تھے، احدا، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ وہ کیسے لوگ، آج تم ایک ہاتھ اٹھانے کے لیے، دو ہاتھ اٹھانے کے لیے 70 مرتبہ 10 مرتبہ سوچتے ہو۔ میرے پیارے، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بس آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب بھی جہالت چھوڑ دو، اور اگر نہیں چھوڑے، بتا، میں دیکھتا ہوں تو مجھ کو خود شرم ہوتی ہے ذرا، بوڑھے لوگ، نوجوانوں کو تو چھوڑو، بوڑھے لوگ چہرے پر داڑھی نہیں رکھے، بتا کتنی شرم کی بات ہے۔ جانتے ہو، علماء سے میں نے سنا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے چہرے سے نبی کی سنت کو حجام کے یہاں ہسترے چلواتا ہے اپنے داڑھی پر، تو اس وقت نبی کے قلب اطہر پر چھری چلتی ہے۔ بتا، یہ مسلمان۔ میرے پیارے، میں کفن کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کو بتا کر کے انشاءاللہ الرحمن اپنی جگہ لوں گا۔ تو کفن میری ماں اور بہنوں کو بھی علم دین سیکھنے کی۔ دوستوں، اگر آپ نعت شریف سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بڑی مہربانی ہوگی۔